اولاد کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے ہر سینے میں رکھی ہے۔ میاں اور بیوی کی شادی کے بعد سب سے پہلی اور بڑی خواہش اولاد کی ہوتی ہے، اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ جذبے رکھتے رہے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا، حضرت عمران علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، ایک دن گھر میں بیٹھی ہیں اور ایک منظر دیکھتی ہیں کہ چھت پہ ایک چڑیا ہے، اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے۔ جب یہ منظر دیکھتی ہے، حضرت حنہ عمر کے ایک بڑے حصے میں ہے لیکن اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم ہے، منظر دیکھتی ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، پروردگار عالم اگر تو مجھے اولاد اور مجھے بیٹے سے نواز دے تو پھر میں اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو مامور کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، حضرت حنہ سلام اللہ علیہ حمل سے ہو گئی، اور جب ولادت کا وقت قریب ہوگا تو حضرت حنہ سلام اللہ علیہ کے خاوند حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور جب جنم دیا تو وہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ پریشان ہوئی کہ اب بیٹی بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے اس کو مامور کریں۔ اللہ کی طرف سے پھر آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، میں نے جو تمہیں بیٹی دی ہے اس کا نام مریم رکھنا، اور یہ ایسی بیٹی ہے جیسے تو بہت سارے بیٹے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس خدمت پر مامور ہو گئی۔ بیت المقدس میں ایک ان کا حجرہ مقرر کر دیا گیا، ان کی حفاظت، ان کے کھانے پینے کی ضروریات وہاں ان کے کمرے میں مہیا کر دی جاتی، سارا دن عبادت میں مشغول رہتی، اور ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے رہے۔ وہ رشتے میں ان کے خالو لگتے ہیں، ان کی ہمیشہ خدمت میں مصروف رہے، ان کی کفالت کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے، کھانا اور ضروریات کی چیزیں ان کے کمرے میں پہنچاتے رہے۔ ایک دن دروازہ بند کر کے باہر آئے تو واپس جاتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، تو وہاں پر جب جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں وجد عندہا رزقا، تو وہاں پر بے موسم پھل اور کھانا وہاں انہیں نظر آتا ہے، تو پوچھتے ہیں قالت یا مریم انا لک ھذا، ہے مریم یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں قالت ھو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب یہ منظر دیکھتا حضرت زکریہ علیہ السلام منظر دیکھتے ہیں تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی 90 سال عمر تھی، ایک روایت میں 120 سال ان کی عمر تھی، لیکن وہ اولاد سے ابھی تک محروم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اے مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے مالک، میں عمر کے حصے میں ہوں، دعا کرتے ہیں ہنالک دعا زکریہ ربا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، وہاں کھڑے کھڑے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار اعلیٰ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد سے نواز دے۔ تو وہاں کھڑے تھے، دعا کر رہے تھے، وہاں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ فنادتہ الملائکہ، سورہ آل عمران 3 پارہ پڑھ رہا ہوں، فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریہ علیہ السلام ابھی محراب میں دعائی کر رہے تھے کہ فرشتوں نے ندا دی، فرشتوں نے آواز دی اور خوشخبری سنائی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے۔ تو یوں اولاد کی تڑپ انبیاء کے سینے میں بھی رکھی گئی ہے۔ اولاد کی تڑپ آپ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے، آنکھوں کی بینائی زائل ہوگی، بیت الحزن میں بیٹھ کے 120 سال روتے رہے۔ اولاد کے لیے تڑپ جو ہے یہ سینوں میں رکھی گئی ہے۔ اور یہاں اباب ذی وقار ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں مرضی بیٹھے ہوں، جس جگہ پہ ہوں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ کلام کریں، دعا کرتے، مالک سنتا ہے، وہ دعا قبول فرماتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ مالک قدوس ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سنتا ہے آپ جہاں سے کلام کریں گے۔ لیکن زکریہ علیہ السلام نے پہلے دعا نہیں کی، یقیناً کی ہوگی، لیکن جب وہ
ایک اللہ کی نیک بندی کے پاس کھڑے ہو کر جب اس وقت ان کی کرامت کا ظہور ہوا، وہاں اس منظر کو جب دیکھتے ہیں پھر مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری دعا سنتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر دعا کریں گے، کسی اللہ کے ولی کے پاس جا کر دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے اولاد کی تڑپ ہر سینے میں رکھی گئی ہے، اور اولاد انسان کے لیے آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولاد کو اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔